كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وافنى من دول. یہ جو 5 اشعار ہیں یہ سب موت سے متعلق ہیں، ان کو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأمر ولا وعزل، أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل، أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغن القلل، أين أرباب الحجاء أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول، سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. یہ جو اشعار ہیں 14 سے لے کے 19 تک، اس میں کیا ہے؟ موت کا ذکر ہے. فرماتے ہیں کتب الموت، اللہ نے موت کو لکھ دیا ہے، علی الخلق، تمام مخلوقات پر. کم فل من جمع، تو کتنے ہی لشکر وہ شکست کھا گئے اس موت سے. فلا یعنی شکست کھا گئے، من جمع کتنے ہی لشکر، کتنے ہی گروہ، کتنے ہی لوگوں کے گروہ ایسے تھے جو موت کے سامنے ہار گئے. وہ افنا من دول، اور کتنے ہی لوگوں، کتنے ہی ملکوں کو اللہ تعالیٰ نے فنا کر دیا. دول یعنی حکومتیں، سلطنتیں. اور ان کو دول اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آتی جاتی رہتی ہیں. جو مادہ ہے دال الف لام، اس کا معنی ہوتا ہے کہ آنا جانا، دائمی نہ ہونا. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جو دن ہوتے ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موت کو مخلوقات پر لکھ دیا ہے. تو کتنے ہی لشکروں کو موت کے ذریعے اللہ نے شکست دی، اور کتنی ہی حکومتوں کو اللہ تعالیٰ نے فنا کر دیا. تو سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ موت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ نے ہر نفس پہ موت جو ہے نا وہ لکھ دی ہوئی. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہے کہ مجھے موت نہیں آنی. کتنا بھی بڑا فن خواہ ہو جائے، وہ کوئی اور دعویٰ تو کرے، لیکن یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ مجھے موت نہیں آنی. یعنی پوری کائنات میں لوگوں نے یہ دعویٰ تو کیا کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، لیکن کیا کبھی کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے مرنا نہیں ہے؟ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے. تو سب سے جو بڑی حقیقت ہے کائنات کی وہ کیا ہے؟ موت. ہر کسی کو موت آ جانی ہے. فرماتے ہیں این نمرود و کنعان ومن ملک الامر واللہ واجل. این نمرود، کہاں ہے نمرود؟ و کنعان، کنعان کہاں ہے؟ ومن ملک الامر، اور حکومتوں پر، بادشاہتوں پر اترانے والے کہاں ہیں؟ من، جو ملک الامر، جس کے پاس حکومت تھی، یعنی بادشاہ سارے کدھر ہیں؟ واللہ واجل، یعنی وہ لوگ جو جب چاہتے تھے کسی کو عہدے دیتے تھے، جب چاہتے تھے کسی کو معزول کرتے تھے. تو یہ لوگوں کو اوپر نیچے کرنے والے کہاں پر ہیں؟ تو یہ واز کا اور زجر کا انداز ہے. یعنی نصیحت کر رہے ہیں امام صاحب کہ موت کو یاد کرو. تم یاد کرو کہ نمرود تھا نا ایک بادشاہ، وہ کہاں گیا؟ کنعان تھا. بڑے بڑے بادشاہ تھے جن کے ایک اشارے پر سلطنت ٹوٹتی تھی اور ایک اشارے پر سلطنت بنتی تھی. تو یہ سب بڑے بڑے جبابرہ اور اکاسرہ اور قیاسرہ، یہ سب کہاں پر ہیں؟ نمرود جو ہے نا، یہ وہ بادشاہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جس نے بحث کی تھی، مناظرہ کیا تھا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اس نے، یہ وہ بدبخت تھا جو کہتا تھا کہ میں رب ہوں. اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا. اور بعض مفسرین نے بات ذکر کیا کہ 4 ہی لوگ ایسے ہوئے ہیں انسانی تاریخ میں جن کے پاس پوری دنیا کی حکومت تھی. من ملک الارض کلھا، یعنی 4 لوگ تھے جو پوری دنیا کے بادشاہ تھے. یعنی اس وقت ان کے دور میں جتنی بھی انسانیت تھی وہ سب ان کی زیر نگوں تھی، یعنی ان کی حکومت میں آتی تھی. 2 مسلمان اور 2 کافر. 2 مسلمان سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور 2 جو کافر ہیں ان میں سے ایک یہ نمرود، اور ایک جسے بخت نصر کہا جاتا ہے، بخت نصر یا بخت نصر. تو بعد مفسرین نے یہ بات لکھی ہے. تو یعنی نمرود ان بادشاہوں میں سے تھا جو پوری دنیا کا حکمران تھا، تمام دنیا اس کے انڈر تھی. یعنی کسی خاص علاقے تک اس کی حکومت محدود نہیں تھی. بہت بڑا بادشاہ تھا، اور اس نے اپنے آپ کو رب کہا ہوا تھا، کہتے تھے میں رب ہوں. تبھی تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو کہا کہ میرا رب جو ہے نا وہ مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے، تو کہتا ہے انا احیی و امیت، یہ کون سا مشکل کام ہے، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں. تو اس نے ایک راہ چلتے بندے کو پکڑا، مار دیا. اور ایک بندہ جس کو سزائے موت ہوئی تھی اس کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، کہا دیکھو میرے پاس بھی اختیارات ہیں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جو ہے نا وہ سورج نکالتا ہے مشرق سے اور غروب کرتا ہے مغرب میں، تو تم اس کو الٹ کر کے دکھاؤ. ابو ہی الذی کفر، تو اس کا اس کے پاس پھر جواب نہیں تھا. تو جو نمرود تھا نا، یعنی آپ کہہ لیں کہ اس انسانی تاریخ کے بڑے بڑے حکمرانوں میں سے ایک ہے. تو کیا اس کی حکومت اور اس کا تمام زمین پر بادشاہ ہونا اس کو موت سے بچا سکا؟ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کیا نمرود آج تک باقی ہے دنیا میں؟ اس کی حکومت کہاں گئی؟ یہی ہے نمرود. نمرود کہاں گیا؟ اور کنعان کہاں پر گیا؟ کنعان، بعض علماء نے کہا کہ کنعان جو ہے نا یہ نمرود کا باپ ہے. یعنی نمرود کو حکومت جس سے ورثے میں ملی تھی نا وہ کنعان تھا. تو یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا حکمران تھا. اور بعض اہل علم کا خیال ہے کہ کنعان نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے. نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا جو غرق ہو گیا تھا نا، جس نے کہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور مجھے پانی کیا بگاڑ سکے گا میرا. تو پھر طوفان آیا تو وہ کیا ہوا؟ فکان من المغرقین، غرق ہو گیا، وہ بھی مر گیا. تو یعنی اگر کنعان ہم بادشاہ مراد لیں تو بھی، اور اگر ہم یعنی وہ مراد لیں کہ جس کو اپنی عقل پر بڑا ناز تھا، جس نے اسلام کو ٹھکرایا، تو ایسے لوگ جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بھاگ سکتے ہیں، ہم پہاڑوں میں پناہ لے لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، تو یہ فن خواہ کتنے سارے، کیا یہ موت سے اپنا آپ چھڑا سکیں؟ تو نہ نمرود اس وقت دنیا میں ہے، نہ کنعان اس وقت دنیا میں ہے. ومن ملک الامر، اور تمام بادشاہ جس جس کو بادشاہت ملی، کیا وہ اس وقت دنیا میں ہے؟ تو کوئی بھی دنیا میں نہیں. اللہ وازل، اور جو لوگ جس کو چاہتے تھے حکومت دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے حکومت اس سے لے لیتے تھے، وہ لوگ کہاں پر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کا ایک وصف یہ بیان کیا، اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ. یہ خافضۃ الرافعہ بلا کیا ہوتا ہے؟ خافضہ گرا دینے والی، کم کر دینے والی، رافعہ بلند کر دینے والی. قیامت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا قیامت خافضۃ الرافعہ ہے. جو دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے نا، قیامت کو گھٹیا ترین لوگ ہوں گے، پست ترین لوگ ہوں گے، قیامت ان کو گرا دے گی. رافعۃ، جو دنیا میں بڑے فقراء ہوں گے، بڑے غربا ہوں گے، لوگ نے تانے مارتے ہوں گے نا، یہ مولوی ہیں، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. رافعۃ، قیامت انہیں بلند کر دے گی. تو بھائیو قیامت کے دن میزان الٹ جانے ہیں. قیامت کے دن تصورات اور مفاہیم سب یکسر
جو ہے نا وہ اور ہونے، بالکل فرق ہونے، دنیا والے معیارات نہیں ہونے. تو دنیا میں بڑے بڑے ہیں جن کے اشاروں پہ جو ہے نا وہ دنیا میں بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ میں اللہ تعالیٰ آسمان رکھیں گے اور دوسرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ زمینیں رکھیں گے. پھر فرمائیں گے ان الملک این الجبارون این المتکبرون. ہاں میں بادشاہ ہوں. اب کہاں ہیں جبار؟ بڑے بڑے جبر کرنے والے جابر بادشاہ کدھر ہیں؟ جو دنیا میں حکومت مل جانے کی وجہ سے مجھے بھول گئے تھے، جنہیں دنیا میں بڑے ظلم کیے، بڑا کچھ کیا، جن کے بڑے بڑے خیالات تھے کہ ہم تو یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. این الجبارون این المتکبرون. تکبر کرنے والے کہاں پر؟ اپنی حکومتوں پر، اپنے مناصب پر. آپ دیکھیں ہمارے یہاں نا جس بندے کو دو دو بندوں پہ نگران ہوتا ہے نا اس کی اکڑ ختم ہی نہیں ہوتی. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو بندہ چھوٹا سا افسر ہوتا ہے نا، معمولی سا کرسی پر، تو وہ اپنی کرسی سے نیچے والوں سے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتا. ایسا کیوں ہے کہ ان لوگوں کو دنیا کی حقیقت نہیں پتا. اگر کسی بندے کو یہ بات پتا ہو میں نے مر جانا ہے، کیا وہ اکڑے گا کبھی؟ کیا کہتے ہیں ایک بات اگر ہر بندہ سامنے رکھے، صرف ایک بات کہ میں نے مر جانا ہے، کیا اس سوچ کے ساتھ تکبر کبھی انسان کے دل میں آ سکتا ہے؟ میں نے مر جانا ہے، خاک ہو جانا ہے، اللہ کے دربار میں سب برابر ہو جائیں گے. وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا. قیامت دن یہ نہیں ہوگا کہ حضرت صاحب بڑے ہیں کہ کرسی لگا اور حضرت صاحب چھوٹے ہیں تو یہ پیدل کھڑے ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا. سب ننگ دڑنگ کھڑے ہوں گے. کریم کون ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہاں جو اللہ کے بندے ہوں گے، جو اللہ کے دوست ہوں گے، ان کے پروٹوکول ہوں گے، ممبر بھی ان کے لیے ہوں گے، سائے بھی ان کے لیے ہوں گے، حوض کوثر میں پانی بھی ان کے لیے ہوگا. دنیاوی مناسب تو یہیں رہ جائیں گے. اللہ اکبر. تو قیامت دن اللہ تعالیٰ یہ ندا لگائیں گے اور کیا ہوگا پھر؟ کیا کوئی جواب دے سکے گا؟ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. رحمان کے سامنے سب آوازیں پست ہو جائیں گی. خشعت الاصوات، آوازیں نکلیں گی نہیں، گھگی بن جائے گی لوگوں. فلا تسمع الا همسا، ہلکی پھلکی کھس پھس صرف سنائی دے گی. یومئذ لا تکلم نفس الا باذنہ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا. تو اللہ کے بندو موت کو یاد رکھو. این نمرود وکنعان ومن ملک الامر ولا وعزل. این عاد این فرعون ومن رفع الاحرام من يسمع يخل. این عاد، عاد کہاں پر؟ قوم عاد کا آپ نے نام سنا ہوا ہے. قوم عاد بلا کون لوگ تھے؟ قوم عاد یعنی کہا جا سکتا ہے کہ انسانی تاریخ کے سب سے قوی ترین لوگ تھے. یعنی ابھی تک دنیا میں جو سب سے شاندار تہذیب گزری ہے نا، قوت کے اعتبار سے اور شان و شوکت کے اعتبار سے، وہ قوم عاد تھی. قرآن مجید میں آتا ہے، کہا کرتے تھے ان کے بارے میں اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة. بلکہ اس سے پہلے فاما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوة. کہ یہ عاد کے جو لوگ تھے نا، یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ مضبوط کون ہے؟ من اشد منا قوة، ہم سے بڑا کوئی ہے؟ ہم سے زیادہ قوت والا کوئی بندہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة. کیا یہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے بڑا ہے، وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے؟ تو لوگ کیوں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم سے بڑا بھی کوئی ہے؟ کبر انسان کے دل میں کب آتا ہے؟ جب وہ بھول جاتا ہے کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی ہے، مجھ سے اوپر بھی ایک ہستی ہے. اللہ اکبر. تو قوم عاد یہ نا، جو عاد کے لوگ تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے بڑا کون ہے. فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ آج جیسے لوگ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے. لم یخلق مثلها، ان کی جو بستی تھی اس جیسی بستی اللہ نے شہروں میں بنائی نہیں. یعنی اس قدر شاندار ان کی کوئی تہذیب تھی اور بستی تھی. پھر کیا ہوا؟ کیا قوم عاد کو جب انہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی، تکبر کیا، تو موت سے بچ گئے؟ پھر وہ اللہ کے غصے سے بچ گئے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں ان کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان پر ہوا بھیجی، عذاب بھیجا نا اپنا. اس کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فہل تری لہم من باقیہ. کیا آج عاد کی باقیات باقی؟ کوئی ہے ان کا نام لینے والا؟ کوئی کہتا ہو کہ یہ قوم عاد کے فلاں حضرت صاحب ہیں، یا ان کا گھر ہے، یا ان کی بستی ہے، یہ فلاں ہے؟ حل تری لہم من باقیہ. کیسے ان کا وجود سفید سے مٹا دیا گیا بالکل. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. یہ جو کلمہ ہے نا، اس کا ہمارے دل پہ اثر ہونا چاہیے. اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نا، تو ایسا کلمہ نہیں جو ہم عام بس کہہ کے گزر جاتے ہیں. نہیں، یہ سب مفاہیم ہمارے سامنے آنے چاہیے کہ یہ نمرود کہاں گیا، کنعان کہاں گیا، قوم عاد کہاں گئی. اتنے بڑے بڑے لوگ جب نہیں ٹکے تو ہم کون اور ہماری کیا اوقات کیا ہے. تو ہمیں اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے، اللہ کے حکم پر سرنڈر کر دینا چاہیے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. ہم تو فقیر ہیں، منگتے ہیں، بھکاری ہیں، اللہ کے سامنے ذلیل ہیں. اللہ کے سامنے انسان جس قدر اپنی ذلت کا اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے. این فرعون، فرعون کہاں پر ہے؟ فرعون کو بھی آپ سب جانتے ہیں، انا ربکم الاعلی کہنے والا، الوہیت کا دعویٰ کرنے والا. ایس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی. کہہ رہا تھا مصر تو میرے پاس ہے، اتنی شاندار تہذیب ہے، میں مصر کا بادشاہ ہوں نا، یہ ساری نہریں میرے نیچے سے جاتی ہیں، یہ زیر اقتدار ہیں. تو کیا ہوا؟ کیا فرعون بچ گیا پھر؟ اللہ المستعان. ومن رفع الاحرام من يسمع يخل. ومن رفع الاحرام، اور وہ کہاں گے جس نے احرام بنائے تھے. یہ جو احرام مصر ہیں، جو آج تک دنیا کے لیے عجوبہ ہیں، ان کو بنانے والا کدھر گیا؟ اور آپ ان کو شاید یاد پتا ہو کہ جو احرام مصر ہیں، یہ ایک یعنی ابھی تک مسٹری ہے کہ یہ کیسے بنے، ان کو بنانے والا کون تھا. روزانہ نئی نئی تحقیقات آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ایسے بنے، ویسے بنے، فلاں ٹیکنالوجی تھی، فلاں طریقے سے بنائے گئے. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ انسانوں نے بنائے نہیں، جنہوں نے بنائے ہیں. یہ انسانی عقل سے ماورا بات ہے. یہ جو پیرامڈز ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں مصر میں، احرام مصر، تو دنیا ابھی تک پریشان ہے کہ یہ بن کیسے گئے. بعض لوگوں نے کہا کہ قوم عاد اس زمانے کے جو تھے وہ یہاں پہ بنا کر گئے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ فرعونہ نے، فرعونوں میں سے کسی نے بنائے تھے. فرعون کہا جاتا ہے مصر کے بادشاہوں کو، یعنی اس دور میں جو مصر کے بادشاہ تھے ان کا لقب ہوتا ہے فرعون، اس کی جمع فرعونہ. یعنی فرعون ایک بندہ نہیں ہے، فرعون بہت سارے بادشاہ تھے. ان میں سے ایک وہ فرعون تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ.
تو یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ فرائض نامے کسی فرعون نے بنائے تھے یہ، تو تکے ہی ابھی تک لوگ مار رہے ہیں. ہمیں مصر کے بارے سے بڑی بڑی کہانیاں بھی ہیں، بلکہ تاریخی کتابوں میں اگر آپ پڑھیں گے تو بسا اوقات یعنی وہ جو دیومالائی کہانیاں یا فلمیں ہے نا، اس طرح کا بھی ایک تصور آ جاتا ہے کہ یعنی بہت سے لوگوں نے اس کی تلاش کرنی چاہیے، جیسے کوئی خزانہ ہوتا ہے اس کو ڈھونڈنے نکلے اور پھر سانپ آئے، پھر فلاں ہوا، پھر جنات آئے، پھر کوئی زندہ ہوا. تو بڑی بڑی تاریخ دانوں نے کہانیاں لکھی. یہ سب کہانیاں یعنی ان کا مقصود ان سے ظاہر کیا بات ہوتی ہے کہ یہ ایک نہ سمجھانے والی چیز ہے. اور ایک بات جو بڑی حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں پر گیا کوئی بندہ، تو اس نے جو یہاں پر نقش تھے اس کے اوپر، جو اس دور میں یعنی جس بھی دور کی بات ہوگی، اس کے اوپر جو کلمات نقش ہے نا وہ اس نے پڑھے، یعنی وہ زبان کو جانتا تھا جو اس کے اوپر درج تھی. تو اس پہ بلا کیا الفاظ لکھے ہوئے تھے، اس پہ جو الفاظ لکھے ہوئے تھے نا، غالباً یہ بنو عباس کے دور کی بات ہے. مامون الرشید کے دور میں ایک شخص گیا اور اس نے کلمات پڑھے، تو اس پہ لکھا ہوا تھا انی قد بنیتها فمن کان یدعی قوۃ فی ملکی فلیہدمها، کہ آج یہ احرام، یہ پیرامڈ میں بنا رہا ہوں، جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ وہ میرے سے زیادہ بڑا قوت رکھنے والا ہے تو اس کو گرا کر دکھائے. فالہدم ایسر من البنیان، کیونکہ گرانا تو بنانے سے زیادہ آسان ہے. یعنی جس بادشاہ نے یہ بنائے تھے اس نے یہ کلمات درج کروائے تھے ان کے اوپر کہ میں یہ جو عجوبہ یہ تخلیق کر کے جا رہا ہوں، کسی کو اگر یہ گھمنڈ ہونا کہ مجھ سے بڑا بادشاہ ہے تو پھر اس کو گرا کر دکھائے، کیونکہ بنانا تو مشکل کام ہے نا، گرانا تو آسان ہے، تم گرا کر دکھا دو اس کو. اور تاریخ دانوں نے لکھا کہ مامون نے پھر سوچا کہ اس کو گرائے، یعنی جب اس کے بعد پہنچی نا مامون الرشید کو، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کو گرا دیتا ہوں. تو جب اس نے اس کو گرانے کا ارادہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ پورے مصر کا جو خراج ہے نا، جو آمدنی ہے، وہ ان کو گرانے کے لیے پوری نہیں پڑے گی. یہ اتنی عجیب چیز ہے، یعنی اس تمام خزانہ خالی ہو جائے گا لیکن ہم اس کو گرا نہیں سکیں گے. تو اس نے اپنا ارادہ بدل لیا. تو بہرحال اس کے بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو احرام مصر بنانے والا بادشاہ تھا وہ کہاں پر ہے، کیا باقی ہے دنیا میں؟ یعنی جو ایسی عجیب و غریب چیز بنا کے چلا گیا کہ آج تک لوگ پریشان ہے کہ کیسے بن گئی اور کہاں سے بن گئی، وہ بادشاہ کہاں پر ہے؟ وہ مٹی ہو گیا ہوگا، اپنے انجام کو پہنچ گیا. تو موت نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. اجل نے نہ دیکھا ہے کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا. اللہ اکبر. من یسمع یخل، جو سنتا ہے وہ اس کو خیال گمان کرتا ہے. من یسمع یخل اس کے متعدد معنی علماء نے بیان کی، اور یہ عربی زبان کا محاورہ بھی ہے، لیکن جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے واللہ عالم، اس کا معنی یہ ہے من یسمع، جو یہ باتیں سنتا ہے نا، یخل، وہ انہیں خیالی بات تصور کرتا ہے. یعنی اس کو لگتا ہے کہ یہ خیالی باتیں ہیں، حرام مصر کیسے بن گیا، اور یہ فرعون کی بادشاہ، اتنی بڑی بڑی بادشاہ ہیں. تو موجودہ دور کے حساب سے لگتا ہے خیالی باتیں کہ اتنے بڑے بڑے حکمران بھی گزرے ہوں گے. تو اگر یہ نمرود، کنعان، فرعون اور حرام مصر بنانے والا بادشاہ یہ سب لوگ مر گئے ہیں تو تم کس بات کی مولی، کہ تم نے نہیں مرنا. این من سادو و شادو و بنو هلك الكل ولم تغن الخلل. این من سادو، کہاں پر ہیں وہ جنہوں نے سرداریاں کی. سادو یعنی سرداریاں کرنے والے، سید کہتے ہیں نا سردار کو. تو وہ لوگ کہاں پر ہیں جو بڑے بڑے سردار تھے. وہ شادو، جنہوں نے بڑی عمارتیں بنائی. قرآن مجید میں نا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں پر بھی ہوگے تمہیں موت آ لے گی، خواہ تم بڑے ہی مضبوط بنا پر قلعوں میں کھنو. تو یہ شاد ہے نا، یہ شہید یعنی شین کی زبر کے ساتھ شہید سے بھی ہو سکتا ہے. اگر شہید سے ہوگا تو اس کا معنی ہوتا ہے بلند و بالا. تو شہید کہتے ہیں بلند و بالا قلعے بنانا، بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنا. تو بلند و بالا عمارتیں بنانے والے کہاں گئے. اور اگر یہ شین کی زیر کے ساتھ ہو شید سے، تو شید کہتے ہیں چونے کو، پلستر کرنے کو، یعنی بڑی شاندار اور ڈیکوریشن والی اور نئی نئی عمارتیں بنانے والے. تو یعنی بڑی عالی شان عمارتیں بنانے والے کہاں گئے، یا بڑی فینسی قسم کی عمارتیں بنانے والے، نئے نئے ڈیزائن بنانے والے، وہ لوگ کہاں پر گئے؟ کوئی ہیں باقی دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوم ثمود کا ذکر کیا نا، تو اس میں فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم لوگ پہاڑوں سے تراش کے گھر بناتے ہو، فارہین یعنی بڑے ناز و نعم والے، بڑے عالی شان، بڑے پیارے پیارے گھر جس میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، تم بڑے اس پہ اکڑتے ہو، اتراتے ہو. وہ بنو، اور عمارتیں بنانے والے. شادو اور بنو ایک ہی بات. تو کہاں گئے سرداریاں کرنے والے، عمارتیں بنانے والے، بڑے بڑے گھر بنانے والے؟ کوئی بندہ باقی ہے اس میں؟ اللہ اکبر. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. تم لوگ تو گھر اس طرح بناتے ہو تم نے مرنا ہی نہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی لوگ دنیا میں گھر کیسے بناتے ہیں؟ کسی بھی آپ بڑی سوسائٹی میں چلے جائیں، ان کے گھروں کو آپ دیکھ لیں، ان کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ لیں، تو بندہ گمان کرتا ہے کہ ان لوگوں نے مرنا نہیں ہے، ان کو موت کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر کسی بندے کو یہ خبر ہو کہ اس نے مر جانا، مٹی ہو جانا ہے، تو کیا وہ گھر بنانے پہ اتنے پیسے لگائے گا؟ اور حدیث جبریل کی شرح میں یہ بات ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پہ پیسہ لگانا مذموم ہے اس شریعت میں، اچھی بات نہیں ہے یہ عالی شان گھر بنانا اور پیسہ لگانا. لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، اللہ نے اس کو پیسہ دیا تو وہ لگا رہے ہیں نا، ہمیں کیا تکلیف ہونی ہے، ہم تو مسکین لوگ ہیں. اصل میں شریعت کو یہ بات بری لگتی ہے. یتطاولون فی البنیان، گھروں پر مٹی پر پیسے لگانا، اس کو دین نے ناپسند کیا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا. تو بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. تو بڑے بڑے گھر بنانے والے، عمارتیں بنانے والے، اس پہ مقابلے کرنے والے، وہ کہاں پر ہیں؟ وہ بھی مٹی کے نیچے. ہلاک الکل، ہلاک ہو گئے سب کے سب. ولم تغن الخلل، ان کو کچھ کام نہ آئے جو ان کی عمارتیں تھیں. الخلل جمع قلت، ان کی قلہ کہتے ہیں عالی شان چیز، پہاڑ کی چوٹی کو بھی کہتے ہیں. تو جتنے بڑے بڑے انہوں نے محل بنائے تھے، کیا قوم سمود آج باقی ہے دنیا میں؟ یعنی جن کا فخر یہ تھا کہ ہم پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بناتے ہیں. یعنی آج بھی ہم جتنے بھی مضبوط ہو جائیں اور جو کچھ مدد کر لیں، لیکن ہم پہاڑوں میں گھر نہیں بنا سکتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ پہاڑوں میں گھر بنانے کا کیا مطلب ہے؟ پہاڑ کاٹ کے پتھروں سے گھر بنانا نہیں. یعنی ایک سالم پہاڑ کھڑا ہے نا، اس کے اندر آپ ایسی الٹریشن کریں کہ وہ پہاڑ گھر بن جائے. تو ایسے لوگ تھے وہ کہ ان کے گھر پہاڑ ہوتے تھے، اور پہاڑوں میں کمرے ہیں اور سب کچھ ہے، اور عجیب یعنی ان کی زندگی تھی عمالقہ، یعنی بڑے بڑے جو ہیکل قسم کے وہ لوگ تھے.
تو اگر وہ لوگ باقی نہیں ہیں تو آج کے یہ بحریہ ٹاؤن اور فلاں ٹاؤن اور فلاں ٹاؤن کے لوگ کیسے باقی رہیں گے؟ یاد و سمود سے آگے بڑھ گئے اپنے مال میں، اپنی قوت میں. تو اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرنا چاہیے. مال کے نشے میں آ کے، منصب کے نشے میں آ کے، حکومت کے نشے میں آ کے لوگوں پر ظلم کرنا، اپنی موت کو بھول جانا، تو یہ بڑی بہودگی والی بات ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو اپنے اوقات کا علم نہیں ہے کہ ایک نطفے سے پیدا کیا گیا. فلینظر الانسان مما خلق، انسان یہ بات دیکھے کہ پیدا کہاں سے ہوا، نکلا کہاں سے. کیا یہ بات اس کو اس کی اوقات یاد کرنے کے لیے کافی نہیں؟ تو انسان میں اکڑ ہے تو کس بات کے اکڑ ہے؟ یہ سوچنا بھی مشکل بات ہے نا. یعنی اگر میں بحیثیت انسان اکڑتا ہوں پیسے پر، منصب پر، آخر کیوں؟ کیا میرے پیدا ہونے کا طریقہ فرق ہے لوگوں سے؟ یہ میں نے مرنا نہیں. جب آغاز بھی ایک ہے اور انجام بھی ایک ہے، اور بلندی کس بات پر ہے؟ تقویٰ پر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو پھر نہ پیسہ میرے کام آنے والا ہے، نہ منصب کام آنے والا ہے، نہ گھر کام آنے والا ہے. سب باتیں کیا ہیں؟ یہ یہیں پر رہ جانے والی. اور پھر میں این ارباب الحجا اہل النہى این اہل العلم والقوم الاول این ارباب الحجا. کہاں ہیں بڑی بڑی عقلوں والے؟ ارباب الحجا، حجا کہتے ہیں عقل کو. یعنی وہ لوگ جو سمجھتے تھے بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ذہین و فطین لوگ ہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ اہل النہى، نہا بھی نہیت ان کی جمع، یہ بھی عقل کو کہتے ہیں. تو بڑے بڑے عقل مند، دانشور، مفکر، یہ لوگ کہاں پر ہیں؟ یعنی کسی کو اپنے مال پر گھمنڈ ہے، کسی کو اپنے گھر پر گھمنڈ ہے، اور بہت سے لوگ ان کو اپنے عقل پر گھمنڈ ہوتا ہے نا. بڑے فلسفے ہیں اور بڑے مفکرین ہیں، یونان کی تہذیب تھی، فلاسفہ تھے سارے، بقراط، سقراط، افلاطون، یہ لوگ زندہ ہیں، مر گئے، یہ بھی مر گئے. پھر متکلمین تھے، ان کو بڑا گھمنڈ تھا اپنے علوم پر کہ ہمارا علم یہ اور وہ، تو وہ لوگ زندہ ہیں، وہ بھی مر گئے. تو یہ بڑی بڑی عقلوں والے کہاں پر ہیں؟ اب سائنسدانوں میں بڑے بڑے دماغ سے، آئنسٹائن ہے اور فلاں اور ڈمکاں، تو کیا ان میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو باقی؟ پھر معاصر دور میں اب ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اب اس پر گھمنڈ ہے لوگوں کو. تو یاد رکھیں، جس طرح مال ہے، جس طرح منصب ہے، جس طرح فلسفہ ہے، جس طرح دیگر چیزیں ہیں، وہ فانی ہیں، تو ٹیکنالوجی بھی فانی ہے، سائنس بھی ایک فانی چیز ہے. تو کوئی بھی فانی چیز اس لائق نہیں ہوتی کہ اس پہ بندہ گھمنڈ کر سکے، اس پہ اکڑ سکے. جتنا بھی کوئی بندہ ٹیکنالوجی میں آگے چلا جائے، ابھی اے آئی تک ہم پہنچ گئے ہیں اور چیٹ جی پی ٹی تک آ گئے ہیں، آگے پتہ نہیں کیا ہونا. تو جو کچھ بھی ہوگا، انجام کیا ہوگا، نہایت کیا ہے؟ مٹی ہو جانا ہے. تو کیا یہ بات قابل فخر ہے؟ اس بات پہ تکبر کیا جا سکتا ہے کہ میں ایسے اور میں ویسے؟ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ پتہ نہیں جاپان نے کوئی ایسی عمارتیں بنا رہی ہیں جو فلاں فلاں زلزلہ جو ہے نا اس کو روک سکتی ہیں، یعنی اتنا شدید زلزلہ آئے گا تو وہ عمارتیں گرے گی نہیں. یہ کوئی کام ہے کرنے والا؟ کیا دنیا میں انسان کو اس لیے بھیجا گیا کہ اس نے دنیا میں رہنا ہے؟ وہ ٹائٹینک کا بھی ایک قصہ سنا کرتے تھے، پتہ نہیں اس کی کیا حقیقت ہے. تو بہرحال جو بھی بندہ جس نے اللہ کی قدرت کو آنکھیں دکھانی چاہیے، وہ آنکھیں دکھا نہیں سکا، اس کی مجال نہیں ہے، ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، تو مخلوق جو مرضی ہو جائے، وہ کیا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب. اگر ایک مکھی اس سے کوئی چیز اڑا کے لے جائے تو مکھی سے وہ واپس نہیں لا سکتا. یہ مخلوق کی اوقات ہے. این اہل العلم والقوم الاول، اہل علم کہاں پر ہے؟ جن لوگوں کو اپنے علم پر بڑا گھمنڈ تھا، ہمارے علوم یہ ہیں. والقوم الاول، اور پچھلی قومیں جو پرانے لوگ گزر گئے، وہ سب کہاں پر ہیں؟ بعض علماء نے کہا کہ یہ اس شعر میں جو 18واں شعر ہے، اس میں نیک لوگوں کی بات ہے. یعنی جیسے برے لوگ چلے گئے ہیں دنیا پہ فخر و غرور کرنے والے، تو اس طرح علماء اور عقلاء بھی چلے گئے، یعنی جو صحابہ کرام ہیں، تابعین، نیک لوگ بھی چلے گئے، کیونکہ موسیٰ کو آنی. تو یہ بات بھی درست ہو سکتی ہے. اور دوسری بات بھی، جیسے پہلے میں نے کہا کہ اگر ہم اسی پہ رائے میں، مضمون پہ رائے میں، کہ وہ لوگ جن کو اپنے علوم پر اور اپنی فکروں پر، اپنے عقلوں پر بڑا گھمنڈ تھا، تو وہ لوگ بھی اس دنیا میں اب نہیں. تو موت نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. اب اصل بات کیا، خلاصہ کیا ہے ساری بات کا؟ سیعید اللہ کل منہم وسیجزی فاعلا ما قد فعل. سیعید اللہ، اللہ تعالیٰ قریب سب کو لوٹائے گا. کل منہم، ان میں سے ہر ایک کو، بادشاہوں کو بھی، اور اپنی عقل پر ناز کرنے والوں کو بھی، اپنے علم پر غرور کرنے والوں کو بھی، بڑی بڑی عمارتیں بنانے والوں کو بھی، ہر ایک کو اٹھایا جائے گا. کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پہلے پیدا کیا، ہم دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں. وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اهون علیہ. جس اللہ نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا، دوبارہ وہ اٹھائے گا، اور زیادہ آسان ہے دوبارہ پیدا کرنا، زیادہ آسان ہے. کیونکہ مشکل کیا بات ہوتی ہے؟ کوئی مثال لانا ہو، پہلی دفعہ کوئی چیز بنانی ہو، اس میں مشکل ہوتی ہے. لیکن یہ چیز جب بن جائے تو اس کو بار بار بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ یاسین میں، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ جب ابو جہل نے ہڈی اٹھا کر کہا نا کہ اس کو کون دوبارہ زندہ کرے گا، من یحیی العظام وہی رمیم، یہ دوبارہ انسان بن گئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا قل، کہہ دیجیے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس سے وہی اللہ پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ اس کو پیدا کیا. تو سیعید اللہ کل منہم، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا. وسيجزي فاعلا ما قد فعل، وسيجزي، اور وہ جزا دے گا، بدلہ دے گا، فاعلا، ہر کرنے والے کو، ما قد فعل، اس کام کا جو اس نے کیا ہوگا. تو ہر بندے کو پھر آخرت میں بدلہ مل جائے گا. ہر بندے کو اٹھایا جائے گا اور وہ دیکھ لے گا کہ دنیا میں کیا کرتا رہا، کیا اس نے دنیا بنانے میں لگا دی، یا دنیا اس نے آخرت بنانے میں لگائی. تو بھائیو، ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں موت یاد ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر هذه اللذات یعنی الموت. لذتوں کو کرکرا کر دینے والی، لذتوں کو تباہ کر دینے والی جو چیز ہے نا، موت، اس کو یاد کرو. کیا معنی ہے اس بات کا؟ یعنی موت ایسی چیز ہے جو تمام لذتیں آپ سے چھین لینے والی ہے. جس بندے کو پتا ہو میں نے مرنا ہے نا، اس کا کھانا پینا، اس کے چال چلن، اس کا لباس، اس کا رہن سہن، ہر چیز میں یہ اثر نظر آتا ہے کہ اس کو موت کی فکر ہے. تو یہ جو ہے نا ٹھاٹ باٹ اور ناز و نعمت، اس سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو موت کا یقین نہیں ہے. اس کو شاید لگتا ہے کہ میں دنیا میں رہنا ہے، بڑا لمبا عرصہ رہنا ہے. تو حتی الامکان سادگی اختیار کرنی چاہیے، اور حتی الامکان یہ جو نرم و ملائم زندگی ہے نا، اس سے بچنا چاہیے. ہر وقت اپنی موت کو انسان یاد رکھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑی ہستی تو ہو ہی نہیں سکتی نا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ آپ قبر کے پاس سے گزرے
اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ وہاں پر بیٹھ کے روتے رہے، فبکا حتی بل الثری، اس قدر آپ روئے کہ مٹی جو تھی نا سامنے زمین وہ آپ کی آنسوں سے تر ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ کہا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیو، اے میرے بھائیو، اس کے لیے، اس مٹی کے لیے تیاری کر لو، تم نے اس میں جانا ہے۔ تو آپ سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے سامنے ابھی ہوں اور آپ قبر پر بیٹھ کے وہ آپ سے کہہ رہے ہوں یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدوا، اس چیز کے لیے تیاری کر لو، کیا ہم میں سے کسی کی تیاری ہے؟ ہمیں کہا جائے کہ تم نے 1 گھنٹے بعد عمر مر جانا ہے، ہماری کیا حال ہو، ہماری کیا حالت ہوگی؟ اور سلف صالحین میں ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا، ان کو کہا جائے نا کہ آپ نے مر جانا ہے، تو وہ اپنے عمل میں کوئی اضافہ نہ کر سکے۔ کیا معنی ہے اس بات کا؟ یعنی وہ اتنی شاندار زندگی گزارتے تھے، اللہ کے اتنے قریب ہوتے تھے کہ اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ آپ نے اس وقت فلاں وقت میں مرنا ہے تو وہ اپنے عمل میں اضافہ کر ہی نہ سکیں، پہلے ہی ان کا عمل اتنا اچھا ہے، پہلے اتنا وہ شاندار ہے۔ اور ہماری کیا صورتحال ہے؟ واللہ المستعان۔ ہمارا ایک ایک عمل یہ بتلاتا ہے کہ ہمیں موت بھولی ہوئی ہے، وہن دنیا کی محبت ہمارے رگ رگ میں، ہر ہر چیز میں داخل ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت کو یاد کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ایسے استوار کر دے کہ ہر وقت موت ہمارے سامنے ہو۔ آپ خود سوچیں کہ جس بندے کو موت یاد ہوگی نا کبھی گزر نہیں کرے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ کسی بندے نے اپنی بہن کا حق کھایا ہوا وراثت میں سے، اس کو موت یاد ہے؟ بلکہ آپ سب نوجوان ہیں، آپ کی مناسبت سے میں ایک بات کرتا ہوں اور اس بات کو آپ سمجھنا کہ اہم بات ہے، یہ ایسے ہوا میں کرنے والی بات نہیں۔ آپ تمام جو نوجوان اس وقت میری بات سن رہے ہیں، آپ میں سے کسی کے اگر والدین آپ سے ناراض ہیں، آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے، ماں ناراض ہے، تو بھول جائیں اس بات کو کہ آپ کا موت یاد ہے۔ لکھ لیں اس بات کو اپنے پاس، لکھ لیں کہ جس نوجوان کے والدین اس سے ناراض ہیں اور وہ کہتا ہے مجھے موت یاد ہے، وہ جھوٹا ہے، اپنے نفس کو مت جھٹلائیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے والد جب فرما دیا کہ میری رضا کس میں ہے؟ والد کی رضا میں، تو باپ کو ناراض کر کے تم مر جاؤ گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا؟ اپنے ایک ایک عمل کو دیکھیں، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کو موت یاد ہے؟ آپ نے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے مارے ہوئے ہیں، بہنیں آپ سے پریشان ہیں، بھائی آپ سے پریشان ہے، گھر میں ہر بندہ آپ سے پریشان ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے موت یاد ہے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ موت یاد ہونے کا یہ معنی ہوتا ہے کہ انسان تیر کی طرح سیدھا ہوتا ہے، اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے، بندوں کا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے، اسے فکریں بڑی ہوتی ہیں، غم ہی بڑے ہوتے ہیں اس کو کہ میں نے مر جانا ہے۔ تو مر جانے کی فکر اپنے ساتھ لگا کر رکھیں۔